السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آج بلیٹن میں بات ہوگی۔ چیف جسٹس کے 2 ٹوک ریمارکس۔ اتحاد میں دراڑیں، صدر مملکت کو تشویش، چاند کی تلاش، اور کہاں ہے آکاش۔ عدالت اپنا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے 2 ٹوک ریمارکس۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران امرتا بندیال نے کہا عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے۔ کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ سے۔ طیب بتائیے گا، 27 اپریل تک سماعت ملتوی ہوئی، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ عدالت اپنا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے 2 ٹوک ریمارک سامنے آئے۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے۔ کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج اہم سماعت ہوئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھیں، مذاکرات کریں اور ایک تاریخ تجویز کریں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے طیب بتائیے گا آج کی سماعت میں کیا کارروائی ہوئی؟ جی، آج کی سماعت میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں، خاص کر پنجاب سے متعلق یا ویسے ملک بھر میں، ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ مل کر کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کر لیں اور کسی ایک طریق کے اوپر اگر متفق ہو جائے تو پھر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر تمام فریقین کو، جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، ان کو واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ریڈ لائن نہیں لگانی چاہیے۔ ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے آپ سب کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ متفقہ تاریخ جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ اس تاریخ پر اتفاق کر لیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوں وہ صاف اور شفاف ہوں اور ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ نہ اٹھا سکے۔ تو اسی وجہ سے چیف جسٹس کی جانب سے جو چیز تجویز کی گئی وہ یہ تھی کہ جولائی کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ اگر پاسبل ہے تو انتخابات کرا دیے جائے، کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ مدعا اختیار کیا تھا کہ ابھی جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تو پاکستان کی 70 سے زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، تو گندم کی کٹائی کی وجہ سے ابھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے۔ دوسری ریزن یہ بتائی گئی تھی کہ حج کا سیزن جو ہے وہ بھی شروع ہے، تو حج کی وجہ سے لوگ پاکستان میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک یا مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے عازمین سفر ہوتے ہیں۔ چلیں طیب بلوچ، بہت شکریہ، اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ حکومتی اتحاد میں دراڑیں، اتحادی جماعتوں نے الیکشن میں تاخیر کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے الیکشن کے انعقاد کی 90 روز کی آئینی شک کی خلاف ورزی نہیں کی، کسی اور نے کی ہے۔ شروع سے ہی موقف ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، مذاکرات کے حامی ہیں۔ بلاول نے پریس کانفرنس میں مزید کہا خیبر پختونخوا میں بھی ایک اسمبلی ٹوٹی تاہم کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ عمران خان کے دور میں عدالتی حکم کے باوجود مقامی حکومتوں کے انتخابات نہیں ہوئے۔ عمران خان کے دور میں پنجاب میں بھی انتخابات نہیں کرائے گئے۔ سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے اور یہ پارلیمان میں، سینٹ میں شاید ممکن ہے، پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے۔ کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا، اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہو۔ پختونخوا کا سوال ہے، شاید کسی نے نوٹس نہیں کیا ہو، مگر وہاں بھی ایک اسمبلی ٹوٹ چکا ہے، وہاں بھی 90 دن گزر اور الیکشنز نہیں ہوئے ہیں۔ صدر عارف الوی نے 2 صوبوں میں نگراں حکومتوں کے 90 دن سے زائد عرصے قیام پر اظہار تشویش کر دیا۔ صدر نے قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھا دیے۔
صدر عارف الوی نے رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا خط وزیر اعظم کو بھیج دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم سے سابق وفاقی وزیر کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر غور کرنے کا کہا۔ فواد چودھری نے خط میں عبوری سیٹ اپ کی قانونی حیثیت کے حوالے سے مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ لکھا، آئین میں عبوری سیٹ اپ کی مقررہ مدت کو جاری رکھنے یا توسیع کا کوئی ذکر نہیں۔ آئین سے ہٹ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا دو ٹوک موقف۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تمام جماعتیں آئین کی حدود میں رہ کر راستہ تلاش کر سکتی ہیں۔ فواد چودھری بولے حکومتی ہتھ کنڈوں سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں، گرفتاریاں، تشدد اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہیں، اور یہ تحریک انصاف کا پہلے دن سے نقطہ نظر تھا۔ الحمدللہ آج جتنی سیاسی جماعتیں تھیں کسی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ ہر چیز بڑی ضروری ہے، آپ آگے بڑھنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ایک ہی ہماری بنیادی شے ہے کہ گفتگو آئین سے ماورا نہیں ہوتی۔ آپ جو سپریم کورٹ نے آج بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے 14 مئی کی تاریخ انٹیکٹ ہے، وہ آگے ہرگز نہیں جائے گی، اور جو مذاکرات ہیں وہ ٹائم فریم آٹومیٹکلی ہی مل گیا ہے، یعنی آپ نے ہر صورت میں ابھی 4 بجے دوبارہ بلا لیا ہے، تو اپنے ایک ہفتے میں یہ مذاکرات کے قریب جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے، ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ مذاکرات اتنے لمبے نہ ہوں کہ چھوٹی اور بڑی عید ساتھ ہو جائے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ آئین پر ہر صورت عمل ہوگا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 4 بجے ہی کٹی یا کٹا نکل آئے گا، اکلوتا مولانا رہ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عید بعد عوام اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ قابل احترام عدلیہ نے پاکستان کی تمام قیادت کو بڑے تحمل اور بردباری اور بڑے ہی خلوص سے سنا، اور ایک چیز واضح دکھائی دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے الیکشن کی تاریخ 14 مئی پر قائم ہے، اور وہ پورا اختیار دے رہی ہے سیاستدانوں کو کہ اگر مل بیٹھ کر کوئی حل نکلتا ہے تو 4 بجے تک ایک اشارہ دیا جائے۔ میں نے سپریم کورٹ سے گزارش کی، جناب ساری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن مذاکرات اتنے لمبے نہ ہو کہ چھوٹی عید اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے۔ صوبوں میں نگراں حکومتیں قائم کی جائیں، الیکشن ایک وقت پر کرائے جائیں، عید کے بعد الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مطالبہ دہرا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کو حالیہ دلدل سے نکالنے کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں۔ آج ہر فورم پر عوام کے بجائے الیکشن پر بات ہو رہی ہے، ایسے موضوع پر الجھے ہوئے ہیں جن کا غریب سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس وقت پاکستان سیاسی بحران، معاشی بحران سے دوچار ہے، اور سیاسی بحران کی وجہ آئینی بحران بھی پیدا ہوا ہے، اور ان بحرانوں کا سب سے زیادہ منفی اثر وہ ہمارے غریب عوام پر پڑتا ہے۔ غریب آدمی مر رہا ہے، ملک جل رہا ہے، لیکن ہم ایسے موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں جن کا غریب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو، الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔